جتنی ہم نے ہندوستان پر بمباری 1965 کی پوری 17 دنوں میں کی تھی، ہم نے 4.5 گھنٹوں میں زیادہ کی ہے۔ 4 ملکوں کو کنسرن یا شرمندہ ہوا اس پورے آپریشن کے اندر: فرانس، رشیا، تیسرا اسرائیلی ڈرون، چوتھا ایک ملک ہے جو پہلی دفعہ پوچھتا تھا۔ جس شعبے سے میرا تعلق رہا اس کے اندر سیکنڈ پوزیشن نہیں ہے، تھرڈ پوزیشن کوئی نہیں ہے۔ either you are a champion or you are a winner۔ امریکہ، اسرائیل، ان کو یہ لوگ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں کوئی رشتہ داری نہیں، ایک چیز ہے نیشنل انٹرسٹ، that's it۔ پیسے بھی نہیں دیے گئے، جہاز بھی نہیں دیے گئے، اور پھر کہا گیا کہ ان جہازوں کے بدلے جو آپ نے پیسے دیے ہیں ان سے آپ گندم لے لیں۔ ان سے گندم؟ آگے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ ہوگا؟ جتنی تیاری اچھی ہوگی اتنا ہی نہیں ہوگا۔ سر، کون سا ایسا مومنٹ تھا جس پہ آپ کو گوز بمپس ہو گئے؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ریٹائرڈ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، جن سے ہم نے یہ پوچھا آپریشن بنیان المرصوص تھا کیا۔ خالد چشتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کی اس ہار کے بعد کون کون سے ممالک شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایم عالم صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور کیسے اور کب ملاقات ہوئی۔ خالد صاحب سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ سیز فائر کے بعد ڈرونز گرنے کی آوازیں کیوں آتی رہی، اور آخر میں ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ خود پائلٹ کیسے بنے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں عبداللہ صدیق، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی کمال قسم کے گیسٹ ہیں۔ ریٹائرڈ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں یہ تمام تر صورتحال جو پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھی اور میڈیا نے بھی دیکھی۔ سر، اس پہ ہی بات کریں گے اور آپ تمام لوگوں کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں، پاکستان کی پی اے ایف کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، اور جس طرح 6-0 والا سارا سین اورنگزیب صاحب نے کیا، یہ تمام تر تفصیلات جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تھینک یو ویری مچ آپ کے ویورز کو السلام علیکم، اور تھینک یو عبدال بھائی، آپ نے انوائٹ کیا، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ۔ سر، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ آپریشن بنیان المرصوص کے بارے میں۔ یہ ساری پلاننگ، یہ اسٹریٹجی، یہ پرسائزلی اٹیک، یہ کس طرح سے آپ نظر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ریفلیکشنز آپ کے کیا ہیں اس کے بارے میں؟ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بڑا کوئک شارٹ کروں گا کہ یہ کیوں نوبت آئی، تاکہ بہتر سمجھ پائیں گے ہم کہ دیکھیے، ہندوستان نے کچھ عرصے سے ہمیں سمجھ لیا تھا کہ ہم دنیا کے لیے ریلیونٹ نہیں رہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کو سبق سکھایا جائے، تھوڑا سا ٹیوننگ کر دی جائے اور ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا جائے، فال فلیگ کر کے، اور کہا جائے کہ ہم تھوڑا سا یہ بام مارا کریں گے، آپ کو تھوڑے سے میزائل مارا کریں گے سو کالڈ کیمپوں پر، تاکہ پاکستان کو ڈیفینسو پوزیشن کر دیا جائے، اور امریکہ کی نظر میں اور گلوبل پاورز کی نظر میں چائنا کے مقابلے میں ایک ریلیونٹ ملک صرف انڈیا رہ جائے، ٹھیک ہے، پاکستان کی امپورٹنس ختم ہو، صحیح ہو گیا۔ یہ تھا، انہوں نے سمجھ رہے تھے کہ نیو نارمل کر دی جائے۔ وہ میں بعد میں آؤں گا کہ نیو نارمل کیا ہم نے پھر کیا جواب دیا۔ یہ تیاری راتوں رات نہیں ہوتی، ہندوستان نے پوری اٹیمپٹ کی کہ شاید یہ شارٹ اینڈ کرسپ قسم کی پنشمنٹ ہم لے لیں گے اور ہمارے لیے یہ نیو نارمل ہو جائے گا اور ودرا کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مس کیلکولیٹ کیا انہوں نے 2 فرنٹ پہ کیا پاکستان کو اوور آل۔ ایک ان کا تھا کہ شاید ہماری قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی طرح قابلیت ہے تو ہمارے اندر جرت نہیں ہے۔ 2 چیزوں، ٹھیک ہے، میری نظر میں دونوں کی مس کیلکولیشن تھی۔ اور جو تیسرا ڈائمینشن بالکل ہی انہوں نے سرپرائز دیا، جو کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ تھا قوم کا اپنا ریزالو اس ملک کے حفاظت کے لیے یا سوورینٹی کے لیے۔ بالکل۔ جس طرح ڈرون آ رہے تھے، میں ابھی ریفر نہیں کر رہا ہوں ان کو، بٹ جس طرح ڈرون آ رہے تھے، جس طرح قوم سیلیبریٹو موڈ میں تھی، جیسے کہ ہم کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہاں جی، کوئی پریشر نہیں ہے، میزائلز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اٹھا کے پیس اٹھا کے گھر بھاگ رہے ہیں، جسٹ سوونیئر کے سینس میں لے لیں۔ تو یہ ریئر ایک بریڈ ہے جو اندازہ نہیں تھا کہ اس قوم کا۔ تو 3 فرنٹ پہ انہوں نے ناکامی ہوئی ہے۔ جو یہ آپریشن ہوا ہے یہ ضروری تھا ٹو سیٹ دا نیو نارمل۔ اب میں آپ کو کوئک بتا دیتا ہوں کہ یہ آپریشن کے بارے میں، اسپیشلی پاک فضائیہ لینڈ کا تو ہمیں پتہ ہے، انہوں نے الفتح میزائل چلائے، کچھ آرمی نے فینس بھی لانچ کیے لمیٹڈ، پوری جو رات انہوں نے اور 2 راتیں پہلے بھی جو انہوں نے ہمارے پاس ڈرون پھینکے، پاکستان نے بڑا ریزالو دکھایا۔ بالکل۔ لیکن جب انہوں نے اسکلیٹ کیا تھنکنگ کہ یہ تو ایکسیپٹ ہو گیا ہے، ڈرون تک رسپونڈ نہیں کر رہا پاکستان، تو رات کو انہوں نے کوئی تقریباً 12-1 بجے سے آنورڈ انہوں نے ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کیا میزائلس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور براموس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ سمجھے تھے کہ شاید اگر یہ ایکسیپٹ ہو گیا ڈرون تو پی ایف بیسز پر جو حملہ ہوگا وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ اوکے۔ میں پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کے ساتھ ٹاپ تک کنیکٹڈ ہوں، میں ان ٹچ تھا، میں آپریشنز روم سے کنیکٹڈ تھا، پوری رات کنیکٹڈ تھا۔ جب شوٹ ڈاؤن ہوئی تھی تب بھی مجھے ایک ایک کر کے کاؤنٹ پتہ لگ رہا تھا کہ کتنے اپ ڈاؤن ہوئے ہیں، کتنے کنفرم ہو گئے ہیں، وہ میں علیحدہ بات کروں گا اس کے اوپر۔ یہ جو آپریشن ہوا
صبح میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائی کے سربراہ نے نماز فجر پائلٹس کے ٹیکنیشینز اور سارے اپنی ٹیم کے ساتھ نماز فجر پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو روانہ کیا. اب ان 4.5 گھنٹوں میں جی پاک فضائیہ نے مختلف ڈائمنشن میں، سینسٹیوٹی کی وجہ سے ساری ڈیٹیلز میں نہ بتا سکوں کون کون سے ویپن یوز کیے، کہاں کہاں کس کے خلاف کیا گیا، میرے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں. انہوں نے ہندوستان کے 16 تقریباً جو فرنٹ لائن ویسٹرن ایئر بیسز تھے جو ہمیں فیس کر رہے تھے، جو ہمیں مدافعت کر سکتے تھے، ان کو ناک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو خبروں میں بھی آیا وہ براموس ایئر بیس کا آیا، اگر اگر میں غلط براموس کی سائڈ، جی بالکل براموس کی سائڈ کو مارا. پھر ہم نے ایئر بیسز کو مارا. وہ ایئر بیسز پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ کیوں مارا. ایئر بیسز پر مارا، اور ایئر بیسز کے علاوہ ہم نے کسی سویلین پاپولیشن کو ہٹ نہیں کیا. ہم نے پیٹرولیم کے ان کے سٹوریج کو ہٹ کیا، ہم نے ایمونیشن اور میزائل ڈپوز کو ہٹ کیا، اور براموس کو ہٹ کیا. اور سب سے بڑھ کر جو ناک آؤٹ پنچ تھا وہ تھا S-400 کا. صحیح. دیکھیے S-400 کیوں، میں اسی دن ابھی آلموسٹ لائیو ہی تھا جب یہ ہٹ ہوا ہے، کنفرم ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی نظر میں سب سے پاورفل، زوردار، فوکسڈ اور بلیڈ کرنے والا پنچ کون سا تھا؟ اچھا. تو میں نے کہا S-400. مطلب آپ نے رافیل کو سائڈ پہ کر دیا. رافیل کور ہو سکتا ہے، رافیل سے پوری قوم کو فرق نہیں پڑتا. 9,000 جہازوں میں سے ہم نے 5 گرائے. بالکل. تو ڈائنامکس نہیں بدلتی جنگ کی. جنگ کی ڈائنامکس بدلتی ہے. آپ نے اس آنکھ کو ڈیمیج کیا جس سے ہندوستان اپنا پورا دفاع، یا اس نے ڈیفینڈ کرنا تھا پورے ہندوستان کی ایئر سپیس کو، آپ نے بلائنڈ کر دیا اس کو. ٹھیک ہو گیا. لک ایٹ دی فیکٹ. اس 5 جہازوں سے بہت بڑا مرائل اور دوسرا ہے، لیکن نمبر کاؤنٹ کے سینس میں ہندوستانی ایئر فورس کا وہ ڈیمیج نہیں اس سینس میں ہوا تھا جو وار کے آؤٹ کم کو افیکٹ کرے، یا ان کی وار فائٹنگ ول کو ڈیمیج کرے، خواہش کو، جو ان کی انسپریشن ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے. رافیل اس کو نہیں کرتا تھا، میں کریڈٹ نہیں لے رہا اس سے، لیکن وار فائٹنگ جو اس کی کیپیسٹی تھی اس کو ڈیمیج نہیں کرتا تھا. صحیح ہو گیا. وار فائٹنگ کی کیپیسٹی اور ول کو ڈیمیج کیا S-400 ہے. کیوں؟ S-400 $1.5 بلین کا ہے، یونٹ ہے. 400 کلومیٹر تک آنے والے ٹارگٹ کو نشانہ بنا دیتا ہے، 400 کلومیٹر دور سے 40 کلومیٹر کی ہائٹ تک. اب آپ اندازہ لگائیے، رشیا کا سب سے پوٹنٹ ویپن تھا یہ ڈیفنس کا اب تک. اس پورے ریجن میں صرف ترکی کے پاس ہے اور انڈیا کے پاس ہے. پورے ریجن میں؟ یس سر. صرف انڈیا کے پاس ہے اور ترکی کے پاس ہے. چائنا کے پاس بھی نہیں ہے؟ نہیں. اور اس کے علاوہ بھی نہیں، چائنا کے پاس اپنے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اس کے دو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایئر مارشل اورنگزیب نے ایک بریفنگ میں کیا کہا تھا کہ ہم میزائلز ہمارے لیے ہٹ کرنا ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم اس کے چیز بورڈ پر جا رہے تھے، وچ از دا ریڈار. جو آنکھیں ہیں اس ریڈار کی جو دیکھ لیتی ہیں 400 کلومیٹر، جب آپ اس کو بلائنڈ کر دیں تو میزائل کون چلائے گا؟ صحیح ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. دس از دا ٹارگٹ. ٹھیک ہے سر. یہ بلائنڈ کرنے کا وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ کس طرح سے کیا؟ یہ تھوڑی سینسٹیو ہے ایک تو انفارمیشن ہم نے کیسے کیا، لیکن ہم نے ٹارگٹ میزائلز کو نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہم نے ڈفرنٹ ویپنز اور طریقے یوز کیے، وہ بیکاز آف سینسٹیوٹی، بیکاز آپ کا پوڈ کاسٹ بارڈر پار بھی دیکھا جائے گا. جی بالکل. تو وہ میرے سے اب میں شیئر کرنے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہوں سر. تو وہ ہم نے ہٹ کیا. جب وہ ہٹ کیا، آپ اندازہ لگائیے، اس کے بعد ہندوستان کا وہ مان، وہ تکبر، وہ پرائڈ کہ ہمیں کون امپریگنیبل ہے، ہمیں کون ہاتھ ڈالے گا. پھر انہیں سمجھ آیا پاکستان کی حفاظت، پاکستان نے جب ہاتھ ڈالا ہے اور پی ایف نے جب جس طرح سے ان پہ اٹیک کیا، پورے کا پورا وہ سمجھ رہے تھے ہمارے اوپر امبریلا ہے، کوئی آئے گا ٹکرا کے گر جائے گا. ٹھیک. اب ان کو لگا کہ ہم تو نیکڈ ہیں، ہم تو اوپن ہو گئے ہیں، ہمیں تو کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے اگر یہ کر دیا. یہ اب جو ایک اور ڈیٹا جو میں آپ کو انٹرسٹنگ شیئر کروں گا، آپ کے ویورز کے لیے انٹرسٹ کرے گا. میں نے جب اگلے دن مجھے ساری ڈیٹیلز پاک فضائیہ سے ملی، کون سے بام مارے، کہاں کہاں مارے، کتنی انٹینسٹی، ویٹیج کیا تھا، بام کا لوڈ کتنا تھا، ویپنز کون سے یوز ہوئے، وہ میں نے کیلکولیٹ کرنے شروع کیا. ٹھیک ہے. ٹنیج وائز. بیسیکلی فائٹر پائلٹ سب سے پہلے میں نے ٹنیج نکالنی تھی. صحیح ہو گیا. میں نے ٹنیج نکالی کیونکہ اپنے میں یوٹیوب چلاتا ہوں، ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اس پہ، تو میں نے 65 وار پہ بڑی سیریز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 1965 کی. جب میں نے 1965 کی سیریز کا سارا ٹنیج نکالا ہوا تھا، تو جب میں نے یہ ٹنیج نکالا تو یہ وہ 17 دن تک جاری رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ صرف 4.5 گھنٹے کا آپریشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی ٹنیج زیادہ ہے. وہ 17 دن کی 1965 کی وار سے زیادہ ٹنیج، یہ 4 گھنٹے بمباری. یوں سمجھ لے سادہ لفظوں میں، جتنی ہم نے ہندوستان پر بمباری 1965 کی پوری 17 دنوں میں کی تھی، ہم نے 4.5 گھنٹوں میں یہ بنیان المرصوص آپریشن میں ہم لوگ زیادہ کی ہے. پھر میں نے ویریفائی کیا پاک فضائیہ سے، میں نے کہا شاید میں مس کیلکولیٹ کرا. اچھا. تو میری کیونکہ لیڈرشپ میں کانٹیکٹس ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میں نے ایم آئی رائٹ؟ انہوں نے کہا یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. او مائی گاڈ. یہ ہم نے سیٹ کیا اپنا نیو نارمل. یس، کہ دس از اور نیو نارمل. ٹھیک ہو گیا سر. صحیح ہو گیا سر. پاکستان کے پاس ابھی اگر ہم بات کریں تو کون کون سے جہاز ہیں فائٹر جو کہتے ہیں جیٹس ہیں؟ لائک F-16 تو سب کو پتہ ہے، ہمارے پاس JF-17 تھنڈر بھی ہے سر. جی.
اس کے علاوہ سر ہمارے پاس کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو ہم بھارت کو اور کوئی بھی ملک ہم سے اگر ان فیوچر اس طرح کی آنکھیں دکھاتا ہے تو ہم اس کی آنکھیں نکال سکیں؟ سر وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں میں آپ سے اس سے کوئک پہلے کہہ دوں جو ماڈرن انڈکشن ہوئی ہے اس کی ریزن بتا دوں. جی 2019 میں ابھی نندن کا شوٹ ڈاؤن ہوا تھا جہاز, تو ہندوستانی وزیر اعظم یہی تھے اس وقت, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے, یہ رافیل ان کا ڈریم ایئر کرافٹ تھا. ٹھیک ہے, اینڈ آن دا لائٹر نوٹ, آپ لوگ لینگویج جو زیادہ سمجھیے, یہ کرش ایئر کرافٹ تھا. ٹھیک ہو گیا, وہ سمجھے کہ یہ جو جہاز یہ ہو جائے گا تو ہم سب کچھ کر تو سکتے یہ ہیں. زندگی سکون میں. ٹھیک ہے, یہ وہ جہاز ہے. ٹھیک ہے. کیوں اس جہاز کو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا, اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس جہاز کے اوپر جو ریڈار ہے, ہاں جی, باقی الیکٹرانک سوٹ, میں ایز اے فائٹر پائلٹ اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جہاز کی. ٹھیک ہے, بالکل, چاہے دشمن کے پاس ہے, میں بالکل اس کو انڈرمائن نہیں کرتا. آئی ایم اے پروفیشنل. اس جہاز میں جو ریڈار لگا ہوا ہے اس کی بڑی رینج تھی 150 کلو میٹر زیادہ, اور اس کے اوپر بیانڈ ویژول رینج میزائل لگا ہوا تھا وہ 150 کلو میٹر زیادہ تھا. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور اتنے دنوں سے آپ سب سن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہو گیا کہ یار بی وی آر یا بیانڈ ویژول رینج ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ میرا, دیکھیں جب میں ہوا میں ہوتا ہوں ایز اے فائٹر پائلٹ تو میں 10 کلو میٹر 8-10-15 کلو میٹر زیادہ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہوا میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب 150 کلو میٹر کون دیکھے گا؟ 150 کلو میٹر دیکھے گا جہاز کا ریڈار. وہ ٹارگٹ فائنڈ آؤٹ کرے گا, وہ ٹارگٹ کہے گا کہ وہ ادھر آ رہا ہے, وہ ادھر آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے. پھر میں ڈیسائیڈ کر کے میزائل کو کہوں گا کہ تم اس کو پکڑو جا کے. اوکے, تو یہ لانچ ہو جائے گا جب, تو یہ ریڈار کی بیم پر سمجھے جا رہا ہے. سمپل, صحیح ہے. اور جہاں جہاں وہ جہاز موومنٹ کر رہے ہیں جی, وہ اس کے پیچھے پیچھے ٹارگٹ بھی لاک ہوا ہوا ہے. اب ہندوستان کو یہ بہت بڑا ہمارے اوپر ایڈوانٹیج ہو گیا تھا 2020 کے قریب. آل رائٹ, گیپ آ گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہمارے پاس جو F-16 کے اوپر سب سے بڑا لگا تھا وہ آدھے سے بھی کم رینج پہ. ٹھیک ہے, مطلب وہ 70 کے اراؤنڈ تھا. ٹھیک ہے, اس سے بھی کم. اب ہوا یہ کہ ہمارا جب گیپ آ گیا تو ہماری پاک فضائیہ جب سے بنی ہے, ایئر مارشل اصغر خان سے لے کر ایئر مارشل نور خان سے لے کر پریزنٹ ایئر فورس چیف تک, دیکھیے ہمارے 3 ڈومین میں ہماری ایڈوانٹیج رہی ہے جو ہم نے پلگ کیا گیا. اگر ان کے پاس 1000 جہاز ہے, ہمارے پاس آدھے سے بھی کم ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, نیومیریکلی کہیں تو پلگ کریں گے تو تب لڑیں گے نا. ویسے خیالوں میں تو نہیں آپ لڑ سکتے فش لڑ سے. 1 از جذبہ ایمان. مجھے پتا ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو میں اگر میں اگلے سٹیپ پہ چلا گیا تو پلس ہوں گا, اگر میں واپس نہیں آتا تو اٹ ول بی ایڈڈ ٹو مائی لائف. ایک بات. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کوالٹی آف ٹریننگ. ایسے نہیں ہم 50 سال سے بردر اسلامی ملکوں اور فرینڈلی کنٹریز کو ٹریننگ دے رہے ہیں. میں خود انسٹرکٹر رہا ہوں, میں نے کئی ملکوں کے کیڈٹس کو ٹرین کیا ہے, فلائنگ اسٹک سکھائی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی کین ٹیل یو کہ ہماری کوالٹی ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یس. تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہماری ٹیکنالوجی کا اڈاپٹ کوئک کرنا, اس کو اپلائی کر دینا. ٹھیک ہے, اور خاص طور پر تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے, لیکن اس فضائیہ کے جو پریزنٹ سربراہ ہیں ان کو میں 40 سال سے جانتا ہوں. ہم ایک اسکواڈن میں اکٹھے رہے ہیں, فلائنگ اکٹھے کرتے رہے ہیں. تو میرا ان سے پرسنل یہ تھا کہ ہی از ویری ٹیکنالوجی انٹینس قسم کا شوق رکھتے ہیں. اچھا. انہوں نے جب ٹیکنالوجی انٹینس کیسے کی, مارچ 2022 میں انہوں نے ریلائز کیا کہ جو رافیل لے لیا ہندوستان نے, یہ ہمارے پہ ایج لے گئے. ٹھیک ہے, بیانڈ ویژول رینج. صحیح ہو گیا. فائٹ آنے والی پتہ تھا ان کی, سب کی فور سائٹ تھی, اگلے آنے والے وقتوں میں بیانڈ ویژول رینج ہی ہونی ہے, جو کہ ہوئی. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جب کیا تو J-10C انہوں نے جہاز خریدا. میں جہازوں کی تفصیل بعد آتا ہوں. J-10C جہاز خریدا چائنا سے. ریکارڈ مدت میں ہم نے اس کو نہ صرف لیا, اس کو آپریشنلائز ڈے اینڈ نائٹ کر کے اس قابل بنایا کہ جنگ میں حصہ لے سکے. صحیح. ہم نے اس کے کیوں لیا, وہ اس لیے لیا کہ اس کے اوپر جو ریڈار لگا ہوا تھا آئسا, AESA آئسا ریڈار جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا, اس کی رافیل کے 150 کلومیٹر کے مقابلے میں اس کی رینج 200 کلومیٹر پلس تھی. صحیح ہو گیا. اور اس کے اوپر PL-15 میزائل لگا ہوا تھا, اس کی بھی رینج 200 کلومیٹر کمپیٹیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو ہمارے 150 کلومیٹر ہمارے قریب آنا ہے, ہم 200 کلومیٹر سے فائر کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہاں نہیں رکے, ہم نے کہا کہ یہ تو صرف چند جہاز ہم نے لیے ہیں, تو باقیوں کا کیا بنے گا. ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3, بلاک 3 کا مطلب ہے جو اپ گریڈڈ ورژن بلاک, ٹھیک ہو گیا, اس کو اسی ریڈار سے لیس کیا اور اسی PL-15 کو اسی پہ انٹیگریٹ کر دیا. اور ہم لوگوں نے ماڈیفائی کر دیا. پاکستان نے خود کہ پرائیویٹ کسی کمپنی نے کیا نہیں. یہ پاکستان ایک واحد ایئر فورس ہے دنیا کے 192 ملکوں میں سے جو اپنا جہاز خود بناتی ہے. جتنے بھی جہاز دنیا میں کوئی ایئر فورس خود جہاز نہیں بناتی. F-16 اگر آپ لیں گے تو امریکہ کی ایک کمپنی بناتی ہے, جیسے گاڑی بناتی ہے اس طرح F-16 بناتی ہے. صحیح. اور پرائیویٹلی کوئی بھی کمپنی بنا رہی ہے اور آپ پرچیز کر لیتے ہو, اس سے امریکن ایئر فورس خریدتی ہے. اور اس میں ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے, یہ رول ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ F-16 کو اس وقت نہیں کریں گے جب تک امریکن گورنمنٹ اپروو نہیں کرے. ٹھیک, یہ رول ہوتا ہے. بہتر. تو یہ پہلی ایئر فورس ہے جس نے اپنا فائٹر جہاز بنایا. کیا بات ہے. ہم نے جب انٹیگریٹ کر لیا PL-15 تو ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت 200 کے قریب JF-17 تھنڈر اڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور آپ کے ناظرین کو انٹرسٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ تیجاس جہاز جو ہندوستان نے سوچا تھا کہ ہم بھی جیسے JF-17 کے مقابلے میں تیجاس بنائیں گے, وہ 1985 میں کنسیو کیا گیا تھا.
جس کو آج 40 سال ہو گئے اور صرف 2 اسکواڈرن ہیں اور آج بھی وہ کنفیوز ہیں کہ ہم نے انجن امریکن لگانا تھا اس میں ہی کون لگانا تھا, اور اس جنگ کے اندر پورے وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پر ڈپلائڈ تھے. میں نے ان کا چیک ویریفائی کروایا کہ کہاں تھے اس وار میں, وہ آئے ہی نہیں. جی تیجاس وہ بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں, یعنی وہ اس جنگ میں ہماری طرف لائے ہی نہیں گئے. انہوں نے سمجھا کہ مارے جائیں گے تو جو تھوڑی بہت تیجاس کا بھرم لگا ہوا ہے کہ ہم وہ ہمارے پاس ہیں وہ بھی ختم ہو جیسے رافیل کا ختم کیا. اچھا سر, فرانس کا سنا تھا کہ وہ بجٹ سارا گر گیا, رافیل جو کمپنی بناتی تھی فرانس کی, اس کی ساری اسٹاکس نیچے آ گئے. سر اس میں کیا حقیقت تھی؟ دیکھیے بہت بڑی مارکیٹ ہے ڈیفنس کی دنیا میں, اور فرانس بہت بڑا نام ہے. میں نے معراج اڑایا ہوا ہے فرانس کا جہاز, میرے کو 1000 گھنٹے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل مشین. میں آج بھی پاکستان کے پاس تقریباً 55-60 سال سے وہ جہاز ہے, ہم ابھی بھی اڑا رہے ہیں, ماڈرنائز کرتے رہے ہیں, اپڈیٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں خود اڑا چکا ہوں فرینچ ٹیکنالوجی. اٹس اے ویری گڈ ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے, جو خاص طور پہ رافیل. ہاؤ ایور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ رافیل کے مارکیٹر بن جائیں اور جا کے رافیل بیچیں, تو جو کسٹمر لینے والا ہے میرے جیسا, وہ پوچھے گا عبدالحی صاحب یہ وہی آپ بیچنے آئے ہیں جو گرا تھا, پاکستان نے 3 مارے. اور انڈین نے ان کو نہیں صرف نقصان پہنچایا, انڈین نے 4 ملکوں کو ایمبیرس کیا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کا جی فرانس نے اپنے جہاز واپس مانگ لی ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی واپس مانگنی شروع کر دی. یہ سر ایک قیاس آرائیاں تھیں یا یہ اس میں بھی کوئی حقیقت تھی؟ اس میں نہیں ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, ایک جرنلسٹ تھے آپ جیسے کوئی, وہ پیرس سے ایک فون کر رہے تھے کہ رافیل کمپنی نے انڈیا سے پروٹیسٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے پبلک تو نہیں کرتے لوگ. وہ کہتا ہے جی مجھے فرانس میں کمپنی سے پتہ لگا کہ انہوں نے پروٹیسٹ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پائلٹ ٹرین نہیں تھے تو آپ نے کیوں جنگ میں اگر آپ کے تیار نہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ J-10C مارچ 2022 میں آئے ہیں, اسے 1.5-2 سال پہلے کے رافیل آ چکے ہیں. ہمارے جو مارنے والے تھے ان کو جہاز 3 سال پہلے ملے ہیں. کیا بات, اور جو مار کھانے والے تھے الحمدللہ. ماشاء اللہ. سر آگے چلتے ہیں. اب آپ نے بتانا تھا کہ جہاز ہمارے پاس کون کون سے ہیں ٹوٹلی. ہمارے پاس دیکھیے مختلف قسم کے جہاز ہیں. ایک ہمارے پاس F7 ہے جو آلموسٹ گراؤنڈ ہونے والا ہے, پرانے ہیں تھوڑے. ٹھیک ہے. معراج کا فلیٹ ہمارے پاس کوئی 130 جہازوں کا تھا, آہستہ آہستہ ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ JF-17 ان کی جگہ لیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب JF-17 میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ تقریباً 200 کے قریب ہیں. ہمارے پاس ایک اسکواڈرن جو ہے وہ J-10C کا ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا. اور سر اس کی رینج کتنی آپ نے بتائی تھی؟ 200 میزائل کی 200 پلس. اور ہمارے پاس لیجنڈ 75 کے قریب F-16 ہے جو اٹس اے ونڈرفل مشین. آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار دی ایئر کرافٹ. ہاؤ ایور ظاہر ٹیکنالوجی نے ٹریول کیا بہت, یہ آج اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. 4.5 جنریشن ہے, وہ جنریشن کا ایک لیدر ٹرم ہے. لیکن F-16 بھی ہمارے پاس بہت ہے جو بہت بڑا بیک بون ہے اس وقت ہمارا. ڈیفینسو بھی کر سکتے ہیں اور اوفینسو بھی اتنا ہی کے قابل ہو جائے. مطلب اگر آپ ان میں سے ریٹ کریں تمام جہازوں میں, آپ سب سے بیسٹ ون کسے کہتے ہیں؟ J-10C آف کورس. میں اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں پورا دن گزار کر آیا ہوں. میں نہیں پائلٹ سے ملا, میں جہاز میں بیٹھا تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یار ہم کیا اڑاتے رہے ہیں پچھلے 25-30 سال پہلے. جو ہوتا ہے نا کہ سر یہ نئی چیز ہے, وہ گاڑی پرانی سے اب نئی میں بیٹھو, ایسے ہی تو وہ فرق تو ہوتا ہے. آپ کے لیے تو سر جہازوں والی کہانی ہے. جہازوں والی کہانی. تو میں ان سے ہنس رہا تھا بچوں سے, میں کہ یار مجھے رشک بھی ہو رہا ہے, تھوڑی جیلسی بھی ہو رہی ہے تم سے کہ تم یہ جہاز اڑا رہے ہو اور ہم کیا اڑا کے ریٹائر ہو گئے. صحیح ہو گیا, آج ایئر فورس میں ہونا چاہیے تھا. اچھا سر, جس طرح آپ بھی پائلٹ رہے 3000 آورز اگر میں غلط نہیں ہوں آپ نے فلائنگ کی, ماشاء اللہ. ایک پائلٹ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ایسی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے سائیکولوجیکلی بھی فزیکلی بھی جو وہ پائلٹ کے اندر ہونی مطلب وہ کہتے ہیں نا لازمی ہے؟ یہ دیکھیے میرا جس پروفیشن سے تعلق رہا ہے, میں آپ کے ویورز کے لیے ایک سمپلیفائی کر دیتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دیکھیے جب زمین پر مسلح فوج, سارے کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, تمام فوج کا. جب گراؤنڈ فورسز جب حملہ کرتی ہیں دشمن پر تو ٹینک اور توپیں چلتی ہیں تو ساتھ آفسرز ہوتے ہیں اور جوان بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. سیلرز شپس سب مرین جب حملہ کرتی ہیں تو آفسرز بھی ہوتے ہیں, سیلرز بھی ساتھ ہوتے ہیں. بے شک. میرا جس پروفیشن سے تعلق رہا اس میں صرف ایک آفسر جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں بارڈر پار. بالکل ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایئرمین نہیں جاتے, وہ زمین پہ ہوتے ہیں میرے ساتھ, دعائیں ہوتی ہیں, لیکن بارڈر پار یا اوفینس یا ڈیفینس واٹ ایور وہ صرف آفسرز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. صحیح. کہ میرے جس بزنس میں میرا تعلق ہے, بزنس میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اٹس اے سیریس بزنس, جس شعبے سے میرا تعلق رہا, دیکھیے اس کے اندر رنرز اب کوئی نہیں ہے, سیکنڈ پوزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھرڈ پوزیشن کوئی نہیں ہے, سلور میڈل برانز میڈل کوئی نہیں ہے. either you are a champion or you are Abhinandan. اوکے. بڑی سر آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ either you are champion or either you are Abhinandan. سر ابھینندن کا جو جہاز MiG 21 ہم لوگوں نے گرایا تھا اس میں کیا سر کوالٹی تھی اور اس میں کیا کیا ریڈار سسٹم تھے؟ دیکھیں وہ میں اس پہ بھی آج تک حیران ہی ہوں ان کی لیڈرشپ پر کہ کیا ڈیسیژن میکنگ تھی ان کی. میں نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے.
آپ کی ایئر فورس، میں انڈین ایئر فورس کی اب ریفر کر رہا ہوں، آپ کی ایئر فورس کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہیں، آئی ایف کے پاس، ٹھیک. رافیل نہیں آیا تھا اس وقت، کوئی بات نہیں. آپ کے پاس مراج 2000 ہے اسی کمپنی کا، بہت زبردست جہاز ہے. آپ کے پاس SU-30 ہے جو ہم نے دوسرا والا مارا تھا. آپ ہمارے مقابلے میں F-16 کے مقابلے اور JF-17 تھنڈر کے مقابلے میں کس کو پچ کر رہے ہیں؟ MiG-21 کو. 70 سال پرانی ٹیکنالوجی تھی. اب آپ کو کون کہے گا کہ یار آپ نے بڑا وائز ڈیسیژن لیا؟ آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ فرنٹ لائن بھیجیں، اپنا مقابلہ کرتے تاکہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو. مجھے آج تک اس کی بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیسا تھا. اور دوسرا، پاک فضائیہ کا اس وقت بھی کمال تھا. ہمارے پاس سائبر کمانڈ فورس اب تو بہت زیادہ اسٹیبلش ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس جیمرز تھے، بہت الیکٹرانک وارفیئر جہاز تھے. ہم نے ان کی سچویشنل اویئرنیس ڈی گریڈ کر دی تھی. سچویشنل اویئرنیس تھوڑا سا میں نے ٹیکنیکل لفظ بولا ہے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اورینٹیشن جو آپ کی ہوتی ہے، میرا مینٹل اسٹیٹ ہے ایک سچویشن کا، مجھے پتا ہے کہ یہ لائٹ ہے، ادھر کیمرہ ہے، ادھر وہ ہے. اگر آپ میرا ویژن ہلکا سا بلاک کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ لیفٹ رائٹ کیا ہے. آپ میری ہیئرنگ تھوڑی سی امپیئر کر دیں، میں کہوں گا آپ بولے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دی ہے. پھر آپ میرے، تو آپ جب سچویشنل اویئرنیس ڈیگریڈ کرتے ہیں تو جیمنگ، الیکٹرانک وارفیئر، ریڈیو کو بلاک کر کے، مس لیڈنگ انفارمیشن دے کے، ہوتا کیا ہے آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنس چیٹر ہو جاتا ہے اور اپنے مشن کے اوپر کہ یار مجھے تو ڈیٹا بھی نہیں مل رہا، میرے تو دوست سے بات نہیں ہو رہی، میرا دوسرا جہاز میں جواب کیوں نہیں دے رہا. تو آپ کا جب کانفیڈنس چیٹر ہو جاتا ہے تب آپ پینک ہو جاتے ہو تھوڑا سا. آپ ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی، اگر پینک نہ بھی ہو تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے یار میں کیا کروں، میں کوئی ٹریپ ہو رہا ہوں، میں یہ. تو ہم نے وہ کیا تھا ابھینندن کے ساتھ. صحیح. اور ابھی میں کوئک فاسٹ فارورڈ کروں تو رافیل جو 4 جہاز ابھی سری نگر پہ لینڈ کیے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہماری سائبر کمانڈ ایکشن میں آئی، ہماری ایرو اسپیس ٹیکنالوجی انٹر آئی، ہم نے ان کی ڈیگریڈیشن کی، ان میں ٹرسٹ ختم کیا اپنے اندر، ان کی کمیونیکیشن لاس کر دیا. ہم نے کیسے کیا وہ تو ایک علیحدہ اسٹوری ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ ان پہ اعتماد، جیسے بندہ کھو بیٹھتا ہے کہ ایم آئی رائٹ، ایم آئی پرفیکٹ، ایم آئی اوکے. ٹھیک ہے. تو آپ اور اس کے بعد ہم نے ٹارگٹ کر کے ان کو، آپ نے فیلنگ دینی ہوتی ہے کہ یو آر ناٹ اوکے. بندہ کہتا ہے اچھا آئی ایم ناٹ اوکے، تو پھر کہتا ہے کہ لینڈ جب بندہ ہی سوچ لے، جو بیٹھا ہوا ہے پائلٹ ہے، وہ جب یہ سوچ لے گا کہ میں ایم ناٹ اوکے، تو پھر باقی ساری چیزیں تو بات کی رہ جاتی ہیں. سم تھنگ رانگ. یس، تو بس ڈاؤٹ میں ڈالنا مقصد. ٹھیک ہو گیا. سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ بھی ماشاءاللہ پائلٹ رہے، جب ہوا میں جاتا ہے جہاز، سب سے پہلے باڈی پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ دیکھیے باڈی سے پہلے مائنڈ پہ آتا ہے. مائنڈ پہ مطلب پوری باڈی میں ہی، مطلب میں پوری بات میں اگر فائٹر پائلٹ کا مائنڈ سیٹ آپ کو بتا دوں تو میں آپ کو تھوڑا سا انگریزی میں میرے ذہن میں آئی تھی ایک بات، تو میں کوشش کرتا ہوں. میں ایک دن لکھ رہا تھا تو میں نے لکھی تھی. دیکھیں میں جب فائٹر پائلٹ ہوتا ہوں تو میرا مائنڈ سیٹ ہے، میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ ادھر یو ہیو ٹو بی چیمپئن، دیر از نو سیکنڈ. بالکل ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے فائٹر پائلٹ میں آپ کو کہوں گا کہ میں جو میرے سامنے ہوتا ہے، جس کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی. اچھا. لیکن جن کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوتا ہوں ان سے تو محبت ہوتی. فل ان دا بلینک آپ نے خود کر. بالکل ٹھیک ہے. ان سے بڑی ہوتی. تو میں اس لیے لڑتا ہوں. میں سے تو نہیں لڑتا کہ میں سامنے والے سے نفرت، لیکن جو چھوڑ کے آتا ہوں، جو میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جن کی میں امید ہوں، ان پہ میں پورا. وہ بچے آ جاتے ہیں اس میں، آپ کی فیملی آ جاتی ہے اس میں، ایوری بڈی نا، پوری نیشن ہے، پوری نیشن، دے لک اپ ٹو می. میرے بچے صرف تھوڑی ویٹ کر، پوری قوم توقع کرتی ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو یہ کر کے آؤں گا. ابھی یہ نوجوان گئے تھے 25 سال کے. یس سر. تو جب یہ واپس آئے تو ان سے کامران مسیح دیکھ لیں، ایوری بڈی. اور اس نے جس طرح سے پرفارم کیا، اور وہ اکیلے نے، اور ساتھ دوسرے بھائی بھی تھے، میں ان کا نام جو ہے بھول گیا ہوں تھوڑا سا، لیکن جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دی اس میدان میں، اور ماشاءاللہ انہوں نے، قوم نے پھر ویلکم بھی اسی طرح سے کیا. سر آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکنز بھی ان کو ساتھ دے رہے ہیں اس ٹائم پہ، یا چائنا ان کو، تو اوبیسلی چائنا تو ہمارے ساتھ ایز پاک چائنا فرینڈشپ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کا ساتھ دینے والے کون سے ممالک ہیں؟ اسرائیل بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ لوگ کیوں سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور یہ سارے ممالک؟ عبداللہ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور خاص طور پہ اب نوجوانوں کو میں کوشش کروں گا میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں. دیکھیے دنیا میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، کوئی دوستی نہیں ہے. ایک چیز ہے نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. اگر آپ کی اور میری نیشنل انٹرسٹ ایک ہے، ہم دوست ہیں. اگر ہماری نیشنل انٹرسٹ فرق ہے تو ہم دوست نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل کی کیا ہے انڈیا کے ساتھ کامن؟ کیا ہے؟ نہ ریلیجن کامن ہے، نہ کلچر کامن ہے، نہ میوزک کامن ہے. بالکل. کیا کامن ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. They want to teach lesson to Pakistan. Full stop. نیشنل انٹرسٹ. امریکہ نے ظاہر ہے اس پوری دنیا کو ایک رول کیا ہوا ہے یا ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. چائنا کو وہ چیک کرے گا تو رول زیادہ اچھی طریقے سے کر لے گا. چائنا کو کون چیک کرے گا 10,000 میل دور سے؟ انڈیا کو یہی خواب آیا تھا کہ اگر پاکستان کو چیک کر دوں تو میری اتنی چودراہٹ ہو جائے گی تو پھر مجھے چودھری مانیں گے لوگ، علاقے کا سارے میرے سے رابطہ کریں گے. یہی مس انٹرپریٹیشن کی ساری. تو نیشنل انٹرسٹ.
اور مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، یہ میں گلے سے نہیں کہہ رہا، پلیز لیٹ اٹ بی ویری کلیئر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی اور اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بنتی ہے آپس میں دوستی کسی کی بھی، اس میں کوئی گلا نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو کریٹ آر ریلیونس دنیا کے ساتھ. ٹھیک، ہمیں اپنی ریلیونس پہ کام کرنا چاہیے. ریلیونس آپ کسی کی توڑ نہیں سکتے. اوکے، وہ جس کے مرضی ساتھ دوستی بنائے، دوستی کرے. جس کے تو ساتھ یہ جو مرضی آپ دشمنی ویپن کی کرے. بات کر رہے تھے، 4 ملکوں کو ایک قسم کی کنسرن یا شرمندہ ہوا اس پورے آپریشنز کے اندر. جی جی، رافیل کی کمپنی تو ہوئی بالکل، فرانس، فرانس، دوسرا S-400 یس، رشیا کہتا تھا امپریگنیبل ہمارا میزائل ہے، نو بڈی کین تھنک پتہ آف. چل گیا انہیں بھی سر. تیسرا اسرائیلی ڈرون، ہم نے 91 مارے. یس، چوتھا ایک ملک ہے جو میں پہلی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے، ترکی ہے. آپ کہیں گے ترکی کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ہاں سر، مجھے بھی واقعی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کو. ترکی وہ دوست ہے ترکی تو ہماری سائڈ پہ ہماری کھڑے سائڈ ہوتے پہ نا، لیکن شرمندہ ہوا ہے اس میں. کیوں ہوا؟ حیران کن بات. بالکل. ترکی نے کچھ عرصہ پہلے F-35 جہاز، امریکہ کا جہاز ہے، دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ایز اے فائٹر پائلٹ میں کہہ رہا ہوں، دا بیسٹ ان دا ورلڈ F-35 جہاز کا سودا کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا. کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ. ترکی نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لی، F-35 ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے، امریکہ مان گیا، سم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ بھی مان گیا. ٹھیک، اس دوران ترکی نے فیصلہ کیا کہ میں نے S-400 بھی خریدنے ہیں روس سے. ٹھیک ہے، یہ امریکہ کو پسند نہیں آئی. امریکہ نے کہا نہیں سوری، اگر تم S-400 خریدو گے تو F-35 نہیں دیں گے. اوکے، ٹھیک. پھر سر انہوں نے کہا چوز ون. مائی بیسٹ فرینڈس، میں نے ٹرکی میں وار کورس کیا ہوا 1 سال، مجھے ٹرکش بھی آتی ہے. اچھا، تو مجھے ترک دوستوں سے ہمدردی ہے. میں اب ٹرکش میں کہنا نہیں چاہتا ان کو کہ آپ کے ساتھ مجھے ہمدردی یہ ہے کہ آپ نے دنیا کا بیسٹ فائٹر جہاز چھوڑا، S-400 لیا، جس کو ہم نے ثابت کر دیا. تو آپ شاید افسوس کر رہے ہو کہ ہم نے کیوں F-35 چھوڑے. دس از آن دا لائٹر نوٹ. سر نائس، اچھا سر، آپ نے ان کو ذرا وٹی آنسر دیا ہے. سر آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، جو اب ہم ڈرونس ٹیکنالوجی کی طرف آ جاتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملا، ہم بریکنگز میں دیکھ رہے تھے، ایکٹیو تھے، پوری قوم ایکٹیو تھی، افواج پاکستان اپنا رول ادا کر رہی تھی. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک دم پتہ چلتا ہے جی 10 ڈرونس، پھر 12 ڈرونس، پھر تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر 91 تک اپروکسیمیٹلی گئے. پہلے انہوں نے آنے دیا کہ آتے رہیں، پھر کئی لوگوں نے کچھ اپنی اپنی ابہام ظاہر کیے کہ وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے دینا تھا، کیونکہ ہم لوگ اگر ان پہ اسٹرائک کرتے یا کوئی اپنا اٹیک کرتے تو ان کو شاید ہماری لوکیشنز کا اور میپنگ کا پتہ چل جاتا، اسپائنگ ہو جاتی. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دوسرا یہ سر، ان کو پھر گرانے کے لیے کیا کیا ٹیکنالوجی یوز کی گئی اور کون کون سے ویپنز یوز کیے گئے، یہ بتائیے گا سر. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ ہم نے آنے کیوں دیا، دیکھیے یہ مین سمپل، میں ٹیکنیکل میں جاؤں گا تو شاید میں کمپلیکیٹ کر دوں آپ کے ویورز کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. سمپل کر دیتا ہوں کہ یہ جو ڈرون ہے یہ 2 ڈائمینشن پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ڈیٹا کلیکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ڈسٹرکشن کرتا ہے. صحیح، وار ہیڈ لگا ہوا ہے، بام کی طرح ایکٹ کرتا خودکش، خودکش. بالکل. ڈیٹا کیا کلیکٹ کرتا ہے؟ جب یہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور یہ آلموسٹ 40 گھنٹے اڑ لیتا ہے. اچھا، اس کی بیٹری ٹائمنگ اتنی ہوتی ہے کہ 40 گھنٹے تک یہ ہوا میں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا سر نام کیا ہے؟ ہرب. ٹھیک ہے، ہرب جو ہے یہ کرتا کیا کہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. جو ہی رستے میں ایک ریڈار آن ہوں گے، فرض کیا 6 ریڈار آپ نے رستے میں لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بھیج رہے ہیں میاں والی کی طرف جا رہا ہے، اور رستے میں 6 ریڈار آپ کے لگے ہوئے ہیں، پاک فضائیہ کے، آرمی کے، جس کے، یہ سب کی فریکوینسی پکڑ کے پیرنٹ یونٹ کو ٹرانسفر کرتا رہتا ہے فوراً ساتھ. ٹھیک ہے، لائیو ریلے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لائیو کرتا رہتا ہے. تو اب ان کے پاس ڈیٹا وہاں بن رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ لوکیشن بھی دیتا رہتا ہے، سینسرز کی لوکیشن دیتا رہتا ہے کہ یہ یہاں سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، یہاں سے، یہ یہاں سے، یہاں سے. اب ہوگا کیا، ایک آپ نے ڈرون بھیجا اور اس کے بعد آپ کے ایگزیکٹ اینیمی کو پتا ہے کہ آپ کا ایک والٹن کے پاس ریڈار ہے، ایک لاہور کے پاس ہے، ایک قصور کے پاس ہے، ایک شیخو پورہ کے پاس ہے، ایک فلاں جگہ ہے، ایگزیکٹ پتا ہے، فریکوینسی پتا ہے، لوکیشن پتا ہے. تو فوراً اب آپ کے دوسرا ڈرون وہ ان فریکوینسیوں کو فیڈ کر کے بھیجے گا. خدا نخواستہ ایک شیخو پورہ والا ہے، تم اس کے لیے جاؤ، کیونکہ وہ ٹرانسمٹ کرے گا، وہ سیدھا آ کے اسی فریکوینسی پہ آئے گا، ہوم آن میگنیٹ کی طرح آئے گا. ٹھیک ہے، چپکے گا، اس طرح ہٹ کرے گا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم اپنا ایئر ڈیفنس پہلے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے اور طریقوں سے بھی ہارڈ کل بھی کرے. فزیکل ویپنز جو ہمارے پاس گنز ہیں جس کے اندر ریڈار نہیں آتا، مینول، ان کے فائر کریں تاکہ ان کے پاس ہمارا ڈیٹا اکٹھا نہ ہو. دیٹ واز دا مین ریزن. اور ایک اور ریزن انہوں نے اچیو کرنا تھا کہ شاید وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہ رہے تھے. اینڈ میں اس قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تو پیس اکٹھے کر رہے تھے، یہ تو ویڈیوز بنا رہے تھے، تو ردی کے بھاؤ بک رہے ہیں، مطلب کباڑیے کو کر رہے تھے. تو یہ کوئی اور، تو یہ اسرائیل کو بھی ظاہر امبیرسمنٹ ہوئی، جو وہ بھی سمجھتے تھے کہ انٹچبل ہے ہمارا. صحیح ہو گیا سر. اچھا سر، یہ اپنا آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ نے بھی ستارہ امتیاز بھی لیا ملٹری سے، ماشاء اللہ ستارہ بسالت بھی لیا. سر یہ
تمغے لے کے وہ فیلنگ کیا تھی اس دن, کیا وائب تھی؟ میں نے جو مینٹور سے سیکھا ہے وہی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں. میں نے ایک مینٹور سے 71 وار میں انہوں نے 2 جہاز مارے. ٹھیک. میں انتہائی ادب سے ان کا دوبارہ نام لے سکتا ہوں, ونگ کمانڈر سلیم مرزا. ہی از انٹو 80s, ان کی ایج ہے. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا اپنے چینل کے لیے. تو میں نے اینڈ میں پوچھا کہ سر کیا ریکگنیشن, تو بڑا آپ کو پرائڈ ہونا چاہیے, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. انہوں نے کہا نہیں اس میں پرائڈ کی کیا بات ہے, آئی جسٹ ڈیڈ مائی جاب. میرا فرض تھا, میں فائٹر پائلٹ تھا, مجھے فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا, اور میں نے میری ڈیوٹی تھی کہ میں جب ایئر مین ہوں گا تو شوٹ کروں گا. تو میں نے بھی وہی کیا 35 سال تک. اور ان دا لائن اگر ریکگنیشن ہو گئی وہ ویلیو ایڈ ہو گئی. آپ کا آکڑا ٹاکرا ہوا کبھی دشمن سے؟ نہیں, ڈائریکٹ نہیں ہوا. لیکن میں جب ینگ آفیسر تھا, لیس دین ایون یور ایج, میں پشاور میری پہلی پوسٹنگ جب میں نیا افسر بنا. ٹھیک ہے. اس وقت سوویت یونین کا قبضہ تھا افغانستان پر, اور وہ یاد ہے آپ کو مجاہدین کا مارنے آتے تھے, ہمارے کیمپس پر حملہ کرنے آتے تھے. بالکل. تو پشاور سے ہم ٹیک آف کرتے تھے, ان کو چیلنج کرتے تھے. تو ہم قریب وسینٹی میں جاتے تھے, بٹ ڈاگ فائٹ والا کا کبھی نہیں آیا, کیونکہ وہ چلے جاتے تھے, وہ نکل ان کو رپورٹ کر دیتا تھا ان کا ریڈار کے فائٹرز آ گئے ہیں تو دے ول پل بیک. لیکن ہمارا ریڈار بتاتا رہتا تھا کہ آپ کو 2 کلومیٹر رہ گیا, یہ کرتا. اس کے بعد وہ پتہ لگتا جی مڑ گئے. تو انگیجمنٹ نہیں ہوئی کبھی میری. سر یہ 5th جنریشن میں ہماری کیا تیاری ہے اب؟ دیکھیے میں تو 5th جنریشن آلموسٹ ہم آلریڈی روڈ میپ ہمارے پاس کلیئر ہے, اور ہم نے کافی سفر پاک فضائی کے پڑھنے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم شیور دوسروں سائبر کمانڈ آرمی کی بھی ہے, سب کی ہے, انٹیگریشن ہو سکتی ہے. میں کیونکہ پاک فضائیہ کی انٹیگریشن اور یہ دیکھ کر آیا ہوں اپنی ڈاکومنٹس کے سلسلے, مجھے اسپیشل پرمیشن ملی تھی, تو آئی کین شیئر دس ود یو ود کانفیڈنس کہ الحمدللہ ہمارے جو پریزنٹ سربراہ ہیں, ان سے پہلے بھی جتنے سربراہ رہے ہیں, سب نے ٹیکنالوجی کو بہت کام دیا. لیکن پریزنٹ سربراہ کو ہی از اے ٹیک سیوی ٹائپ پرسنالٹی ہے ان کی, صحیح ہو گیا, ہی لکس کام, لیکن وہ ٹیکنالوجی بہت ایمفسس کرتے ہیں. ویری نائس. اور جو اچھی خبر میں آپ جیسے نوجوان, میں یقین کریں, میں جب سائبر کمانڈ فورس میں وزٹ کیا پورا دن, یہ وہی ہے جس نے جیمنگ کی ہے, الیکٹرانک کیا ہے, سگنل دیے ہیں, S-400 کا پتہ لگایا, ساری انہیں کرتا دھرتا. کیا بات ہے. بیہائنڈ سافٹ جس کو کل کہتے ہیں. تو میں نے سارا دن گزارا, میں آپ کے ویورز کے اطمینان کے لیے اور خوشی کے لیے بتاتا چلوں, میں نے سارا دن ان کے گزارا. جب میں شام کو جانے لگا تو میں نے ان سے, جو ایک ایئر کموڈور صاحب تھے میرے رینک کے, آف کورس میرے سے کافی جونیئر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے نام لے کے ان سے کہا کہ یہ اتنا بڑا تمہارا سیٹ اپ ہے, ہیوج ہالز ہیں, پورے آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور یور ایج بائی دا وے, ناٹ بیانڈ یور ایج, نو بڈی واز بیانڈ یور ایج, ینگ بچے لگے ہوئے ٹک 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 ٹک. تو میں نے ایک سوال کیا, میں نے کہا یار یہ تو سارے کمپیوٹر, نیٹ ورکنگ, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, کوڈز, پاس ورڈ, یہ تو سارے تم نے چائنا سے لیے ہوں گے, امریکہ سے لیے ہوں گے, جرمنی سے لیے ہوں گے, تو جنگ لگے گی تو ہم تو کہتے ہیں جی وہ کوڈ جیم کر دیے, تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا, تو فلانا آبسلیٹ ہو گیا. اب سوچے ینگ آفیسر میں دیکھا, ہی سیڈ آپ نے صبح سے جو اس چھت کے نیچے دیکھا ہے, ایوری تھنگ از میڈ ان پاکستان. اوہ نائس. ناٹ سنگل تھنگ ہی سیڈ ہم ڈپینڈنٹ ہے کسی اور ملک کے اوپر. ہم کوڈنگ بھی خود کریں گے, ہم سافٹ ویئر بھی خود کریں گے, ہم جیمنگ بھی خود کریں گے, جو کرنا ہے ہم نے انہی نوجوانوں نے کرنا ہے, انہی مشینوں میں کرنا ہے, اور کسی کا کوئی تعلق نہیں, ہم کسی سے نہیں لے رہے کوئی سافٹ ویئر یا نیٹ ورکنگ کا. میں خراج تحسین پیش کروں گا ماشاءاللہ ہماری افواج پاکستان کو, آپ جیسے سر جو ایئر کوموڈورس تھے, آپ نے جتنا ٹائم دیا ہے اس نیشن کو, اس قوم کو, تو میری طرف سے اور قوم کی طرف سے بھی سر خراج تحسین پیش کروں گا ہم افواج پاکستان کو, اور یہ آپ کو بھی. اچھا سر, نور خان بیس, جو نور بیس پہ بھی ہمارے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اور اس کو بھی اٹیک کیا بھی. مینلی ان کی ریزنز کیا تھی ان بیسز کو اٹیک کرنے کی, وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, کوئی پلاننگ سر آپ کو یہ سارا ریکیپ تھوڑا سا دیں اس کے بارے میں بھی, دیکھیں کہ ان کا کیا مقصد تھا. ان کی ثابت کرنا یہ تھا کہ یہ بیسز ہماری ریچ میں ہیں, جب بھی جنگ لگے گی تو ہم آپ کے بیسز تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کے ویورز کے لیے آسان کرنے کے لیے بات کرتا چلوں کہ یہ دیکھیے, یہ ریس ہے ٹیکنالوجی کی. ایک ملک نے یہاں تک بنا لیا, اس نے اس کا توڑ نکال لیا, جب اس نے توڑ نکال لیا اس نے اور ریچ کا بنا لیا, تو یہ آن کہیں گے. یو کی ناٹ تھنک کہ یار ہمارے تو پاکستان کے ارد گرد کوئی کنکریٹ کی دیوار ہے, نہ ہمارے پاکستان میں کوئی میزائل آ سکتا ہے, نہ جنگوں میں امریکہ تک لوگ پہنچ گئے, اسرائیل تک پہنچ گئے, تو دیکھ نہیں لیا آپ نے. بالکل. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ملک امپریگنیبل ہوتا ہے, کی ناٹ انٹر ہوتا ہے, لاسز ہوتے ہیں. ہندوستان نے ہمیں دیا کہ میں آپ کے بیسز تک پہنچ سکتا ہوں, انہوں نے ہمارے 5-6 بیسز پر کیا, ہم نے اگلے دن 16 بیسز. اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نیو نارمل ہے. اگر ہم ریٹیلیٹ نہ کرتے تو ہم کہتے کہ اچھا یار تھوڑا مارا کرو, چھوٹا بام پھینکا کرو. ہم نے کہا نہیں, آپ 6 پہ ماریں گے تو آپ کا فرنٹ پہ پورے ویسٹرن بارڈر, جو ان کا ویسٹ ہے ہمارا ایسٹرن لگتا ہے, آپ کا بھی کوئی بیس نہیں بچے گا.
ہم نے ریچ آؤٹ کیا. اور سب سے زیادہ میں جیسے کہہ رہا تھا, ہم نے پاپولیشن کو نہیں مارا, ہم نے سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا. ہمارا لوٹرنگ منیشن میں آپ کو پلیز, آپ نے سن لیا ہوگا, ہمارا دلی کے اوپر پھرتا رہا کئی گھنٹے, پھر اس کو ڈسٹروائے کیا گیا آؤٹ سائڈ فیلڈز میں, خود مار دیا گیا کہ پھر چیخیں نکل جائیں گی اگر دلی پہ گرا دیا ہم نے کسی جگہ پہ, جسٹ ٹو میک. لیکن ہم نے ریچ دکھائی, ہم نے ریچ دکھائی. کتنی دیر سر وہ فضا میں رہا؟ کئی گھنٹے. اور وہ گھومتا رہا دلی پہ, ہم سی سی ٹی وی کی طرح یہاں دیکھ رہے ہیں. اور وہ پھر سر وہ کہتے ہیں خود ہم نے خود ڈسٹروائے کیا, پلانڈ اوے فرام دا ٹارگیٹ, کسی نیٹ ٹارگیٹ. اور سر یہ, اور ان کو پتہ لگ گیا ہوگا جب گرا ہوگا کہ یہ گرا ہے. اچھا جی, اور دلی کے اوپر بھی. اچھا سر, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم جب سیز فائر کا اعلان ہو گیا 4:30 بجے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں اور ذرا پیس کی طرف آ جائیں. اس کے بعد بھی سر رات لوگوں کو F6 میں, کینٹ والی سائڈ پہ بھی, اور بھی بہت سے جو علاقوں میں گرنے کی ڈرونز کی آوازیں آتی رہی. سر اس کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیے, ہندوستان کو ایکچولی فرسٹریشن کا بہت سامنا کرنا. جو میسو اٹیک پاک فضائیہ نے کیا, جیسے میں نے ٹنیج آپ کو شروع میں بتائی, جی, اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. اب وہ کیا جواب دے, آپ بتائیں کہ کیا جواب دے گا اپنے لوگوں کو, پالیٹکس اپارٹ. ایک عام آدمی پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا ہمارے ساتھ. 900 چینلز نے آلموسٹ, آدھر نے آلموسٹ گالیاں بولی. ارناب پاگل ہو گیا. اب وہ کیا جواب دے ان لوگوں کو جب سیز فائر ہو رہی تھی. اب یہ وقت آئے گا, تو میں آپ کو ایک پریڈکشن یا ایک اپنی انالیسس دے رہا ہوں, وقت آئے گا شاید امریکہ خود ہی کہہ دے کہ یہ ایئر فورس کی جو 4.5 گھنٹے کی بمباری ہوئی تھی نا, اس سے چیخیں نکلی تھی کہ یار ہماری جان چھڑاؤ. یہ ٹائم آئے گا, ابھی انہوں نے کلیریفائی نہیں آ جائے گا. اور اب دیکھیے, ہندوستان نے کہا اب تو جنگ بند ہونے لگی ہے, ٹرمپ فون کرنے لگا. یہ وہ لاسٹ نہیں ہوتا کہ میری طرف سے بھی ٹھاٹھا چلا دو, تاکہ ہم کہیں ہم بھی تو بہت مار رہے تھے. اچھا سر, یہی میں بھی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, یہ وہ لاسٹ والے فائرز تھے, لاسٹ اٹیمپٹس تھے کہ جی وہ آخری سانسیں تھیں جو کہ بھارت نے لی. لیکن سر کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہوا میں آپ نے پہلے ذکر کیا کہ وہ دلی میں گھومتا رہا ڈرون, اور ہم نے پھر اس کو تھوڑا سائڈ پہ لے کے جا کے ان پلان اس کو ڈسٹروائے کیا خود سے, یہ ڈرونز جو بعد میں بھی گرتے رہے, یہ کوئی وہی ڈرونز تو نہیں تھے؟ نہیں, یہ تو انہوں نے ریٹیلیشن کی تھی نا. ان کے بھی وہ یہ والے تو نہیں تھے جو انہوں نے بھی پہلے ہوا میں رکھے ہوئے تھے؟ پاسبلی, یہ میں نہیں ابھی ویریفائی نہیں کر سکتا کہ وہ لائٹرنگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور پھر گرائے یا فریش لانچ کیے. لیکن یہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن تھا ان کا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم کیا کریں کہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سر کون سا ایسا مومنٹ تھا جس پہ آپ کے گوز بمپس ہو گئے ہوں؟ کب کی بات کر سر؟ جب پوری لائف میں, جب یہ آپ بے شک آپ اس کریئر کے اندر ہی بات کر. دیکھیں, وہ تو پوری میرا پروفیشن ہی ایسا ہے, وہ تو ڈیلی پروفیشن ایسا ہے کہ آپ تھرلڈ ہوتے ہیں, آپ کا فل آف ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن بچپن میں ہم نے گزارا تھا, نوجوان جب میں افسر بنا, بالکل 21 سال کی عمر ہوگی, تو ہماری پہلی پوسٹنگ پشاور میں ہوئی تھی میری. اور پشاور میں ایئر ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا اس زمانے میں, تو ایم عالم صاحب مشہور زمانہ دنیا کے, وہ وہیں ہوتے تھے پوسٹڈ. اچھا, آپ کی ملاقات ہوئی بھی ہے ایم عالم صاحب سے؟ روزانہ ہوتی تھی, کیونکہ ہم ایک میس میں کھانا کھاتے تھے, انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور وہ میس میں رہتے. شادی کیوں نہیں کی سر؟ مذاق کرتے تھے, ہم چھیڑتے تھے, وہ کہہ رہے تھے شادی ایئر فورس سے ہو گئی. اچھا, انہوں نے شادی نہیں کی ساری عمر, اور وہ میس میں رہتے تھے. تھوڑا سا ان کا سینئر بلاک کا کمرہ تھا, اور ہم بالکل ینگ تھے, اور ہمیں تو ڈائننگ ٹیبل کامن تھا. نیچر کیسی تھی سر؟ جسٹ میں بتانے لگا, ڈائننگ ٹیبل کامن تھا, کھانا کھانے تو اکٹھے تھے, تو آلموسٹ 3 نہیں تو 2 ٹائم تو ہم اکٹھا کھانا کھاتے تھے. تو اس زمانے میں پشاور کے بلیسڈ. اور ہمیں آپ سوچیں ذرا, آپ کو میں ایک فنی چیز بتاؤں, آپ شاید گیس نہیں کر سکیں گے. جب ہم ڈائننگ ٹیبل میں کھانا جیسے ہم کھا رہے ہیں, جی, تو مجھے پتہ لگ جاتا تھا پیچھے ہمیں معلم صاحب آ گئے ہیں. اور آپ سوچیں گے کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ وہ جب پیچھے آتے تھے, اور جو کوئی 1-2 افسر کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تھوڑی دیر بعد میز پر مکوں کی آوازیں آتی تھی, ٹھا 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 ٹھا, اور اونچا اونچا بولتے تھے ہمیں معلم صاحب. تو ہمیں پتا تھا ہمیں معلم صاحب پیچھے آ گئے. اچھا, مطلب ان کا یہ کھڑاک تھا. اور کہتے کیا تھے, فرض کیا میں بیٹھا ہوں سامنے, مجھے کہہ رہے تھے خالد چشتی, ہنٹر کی جو ہے وہ ٹرننگ ریٹ کتنا ہے آفٹر برنر میں. ہنٹر انڈین جہاز تھا. ٹھیک ہے. میں کہتا سر 4.5. نہیں, آفٹر برنر میں کتنا ہے, یعنی فل پاور میں کتنا ہے. اچھا سر وہ نہیں پتا. کیوں نہیں پتا, تمہیں ہندوستانی کھا جائے گا. مطلب اس طرح میں جذبہ. کیا بات. ہمیں تو اس زمانے سے شروع ہوئی کہ یار یہ کیا کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے تھے ہندوستانی جہاز کا مجھے ٹرن ریٹ نہیں پتا تو پھر کیا ہو جائے گا, میں نے تو ویسے لڑنا ہے اسے. وہ کہہ رہے تھے تمہیں دشمن کا اپنے جہاز زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیپیبلٹی ہے, کیا کرے گا اس کا پائلٹ تمہارے سے خلاف, کیا کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. ہماری تو وہ انسپریشن ہے. پھر اینڈ تک جب وہ اور سینئر ایج پہ ہو گئے, تو میں آلموسٹ ایئر کموڈور ہو گیا, اسٹارٹنگ فرام فلائنگ آفیسر.
تو ہمارا وہ احترام کا، شفقت محبت کا ان کی طرف سے بھی رہا، اور ہمارا ان کی طرف سے، ہماری طرف سے رہا احترام کا حصہ. تو میں جب بھی کہیں کراچی میں ٹھہرے ہوئے تھے آخری دنوں میں میس میں ٹھہرے ہوتے تھے، تو ہم جس میس میں ٹھہرتے تھے وہ انہی کے بلاک میں ہی ہمیں کمرہ ملتا تھا اپنی تھوڑی سینیورٹی کی وجہ سے. تو ہم جا کے سلام کرتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر وہی انرجی ان کی اسی طرح تھی. آخر تو میری تو لائف بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے. ایئر کموڈور سجاد حیدر، نوزی حیدر مشہور ہیں، میں ان کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا تو 5 گھنٹے وہ ایسے سناتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 2 چیزیں بڑی کمال کی دی تھیں آج بھی. ایک ان کو میموری بہت اچھی دی تھی، اور ایک ہیوملٹی بڑی کمال کی دی تھی. کوئی ایروگینس نہیں ہوتی، تکبر نہیں تھا. مگر میرا ماننا عبدالحی صاحب یہ ہے، میں آج کے جو ینگ آپ جیسے ویورز اگر کوئی ناظر دیکھیں، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. میں ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنے لگا. نہیں ٹھیک سر، بالکل سر. تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب ہر برائی اگر آتا ہے تو وہ انسانی فطرت ہے. بے شک آپ شراب پئیں، آپ کریں، یہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالی ہیں. یہ میں انکریج نہیں کر رہا. تکبر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو میری چیز ہے، یہ تو میری بالکل. باقی جو کرے نا تکبر نہ کریں. میں اور نہیں کہہ رہا کہ کریں، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اس ایریا میں نہ جائیں، تکبر میں نہ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ نے مجھے چیلنج کر دیا. پھر جس نے تکبر کیا میں نے اس کو عزت سے نہیں دیکھا زندگی. بالکل سر. سر اب قوم جو ہے سیلیبریٹ کر رہی ہے ماشاء اللہ اس سارے ایونٹ کو اور سارے سینیریو کو. آگے فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہوگا جتنی تیاری اچھی ہوگی اتنا ہی نہیں ہوگا. کچھ سر کچھ ہوتا ہے نا کہ ایک پریڈکشنز بھی ہوتی ہیں، آپ پریڈکٹ کیا کرتے ہیں آگے؟ نہیں، میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، میں اینالائز کر سکتا ہوں. جتنا آپ کی تیاری ہوگی، قرآن شریف کی آیت ہے اپنے جنگ کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو تاکہ دشمن پر دھاگ بیٹھے. میں اردو ٹرانسلیشن بتا ہوں عربک میں. تو دھاگ کس لیے بیٹھے؟ جتنے آپ کے پلے ہوئے گھوڑے ہوں گے، یہ J-10 کیا تھا، یہ F-17 تھنڈر کیا تھا، F-16 کیا تھا، یہ سارے پلے ہوئے گھوڑے تھے. دشمن پر دھاگ بیٹھی، آپ نے اتنا میسو رسپونڈ کیا. تو بیسیکلی جتنی پریپریشن زیادہ ہوگی اتنی ہی انشورڈ آپ کی سیفٹی اور سروائیول ہوگا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم یو ایس سے کیوں نہیں جہاز وغیرہ لیتے؟ دیکھیے یو ایس کی جو ایکسپورٹ ہے ملٹری ہارڈ ویئر، وہ پولیٹیکل سچویشن سے یا ان کے آپ کے ریلیشن جو بائیلیٹرل ہوتے ہیں اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بزنس کی طرح نہیں ہوتی. فرانس سے جیسے آپ جہاز خرید لیں، پیسے دیں لے جائیں ان سے جہاز، ڈزنٹ میٹر. امریکہ کا جیسے ہمارا تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا تھا. 1982 میں ہم نے F-16 لیے تھے ان سے. ٹھیک ہے، اس وقت سوویت یونین تھا افغانستان میں، قابض تھا. ٹھیک، تو ہمیں زبردست دے دیا انہوں نے جہاز. ہم نیوکلیئر پروگرام میں اس وقت بھی ایکٹیو تھے. لیکن صدر نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا امینڈمنٹ کے تحت، ایک رول تھا ان کا کہ پریزیڈنٹ ایک کنفرمیٹری سرٹیفکیٹ دے گا ہر سال کہ یہ ملک نیوکلیئر پرولیفریشن میں مصروف نہیں ہے تو ویپن ریلیز ہو جائیں گے. صحیح ہو گیا. تو امریکن پریزیڈنٹ ہمارا 7 سال تک جب تک ہم جنگ لڑتے رہے امریکن پریزیڈنٹ سائن کرتا رہا. اچھا 89 آنورڈ ہمیں پھر 89 سے آنورڈ ہمیں 10 سال کے بعد انہیں الاٹ نہیں ہوئے. تو ہمارے جہازوں کی پیمنٹ ہو چکی تھی، وہ روک لی گئی، جہاز روک لیے گئے. اس لیے پھر پیسے بھی نہیں دیے گئے، جہاز بھی نہیں دیے گئے، اور پھر کہا گیا کہ ان جہازوں کے بدلے جو آپ نے پیسے دیے ہیں ان سے آپ گندم لے لیں ہم سے. گندم؟ جہازوں کے پیسوں کے بدلے جو پیسے ہم لوگوں نے دیے تھا اس سے انہوں نے کہا جی گندم لے لیں، آٹا. ایگزیکٹلی. او مائی گاڈ. تو اب ہم نے سبق، پھر ہمارا سینکشن لگ گیا. جو ہمارے پاس F-16 اس وقت 40 تھے، ان کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے انہوں نے. تو پاک فضائیہ نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا فرام 90 آنورڈ کمنگ ایئر. یہ وہ ٹائم ہے 1995 میں پاک فضائیہ نے سوچا کہ اب ہمیں اپنا جہاز بنانا چاہیے. اور تب ہم F-17 تھنڈر کی طرف آئے تھے. تو ان اے بلیسنگ ان ڈسگائز ہمارے لیے بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے روکے ہمیں چلانا آ گیا کہ یہ بھی کام خود بھی ہم کر سکتے ہیں. اینڈ سنس دین اٹس اے پراؤڈ ہسٹری. صحیح ہو گیا. سر 1965 کی جنگ کا کوئی واقعی بتا دیں. 65 کا میں صرف اپنے بچپن سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. آئی واز ویری ویری اسمال چائلڈ، اور اس وقت تو مجھے زیادہ ہوش نہیں ہے. 71 کا میں سنا دیتا ہوں. وین آئی واز اسکول گوئنگ، تو ہم، اور میرے ایئر فورس میں آنے کی وجہ بھی وہی تھی. ہم اسکول میں تھے، ملتان میں فادر تھے، ایک جاب کرتے تھے، ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو ہم اسکول میں تھے، تو اسکول میں اندر اچانک وہ بجا، ہوٹر بجا، خطرے والا سائرن بجا، اور ہم خوشی میں جیسے بچے ہوتے ہیں دوڑے دوڑے چھٹی ہو گئی، پارک میں چلے گئے، اسکول کے گراؤنڈ میں چلے گئے، پلے گراؤنڈ کے اندر. ہمارے جو PTI صاحب تھے فزیکل ٹریننگ کے، وہ ایکس فوجی تھے. صحیح. انہوں نے لٹرلی ہمیں اسٹکیں شاؤٹ کر کر کے اندر چلو اندر چلو. ہمیں سمجھ رہا ہے کہ بھائی آوازیں آ رہی ہیں جہازوں کی، تماشا لگ رہا ہے تو ہمیں دیکھنے دیں جہاز. آوازیں آ رہی ہیں جیٹس کے اوپر. اوکے. تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ، ہم نے بعد میں پتہ لگا کہ وہ انڈین جہاز تھا، اور ہماری کوئی یونیفارم میں کوئی شاید ٹراؤزر خاکی تھی اور شرٹ سم تھنگ وہ تھی. ٹھیک ہے. وہ ہمیں انہوں نے بعد میں کہا کہ بیٹا میں تمہیں اس لیے مار رہا تھا کہ وہ کوئی آرمی کی یونٹ نہ سمجھ لے کہ یونٹ ہے، خاکی سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بام نہ پھینک دے. تو میں اس لیے تمہیں کہہ رہا تھا. اچھا، تو اس زمانے میں کیونکہ چھوٹے سے بچے تھے تو ہم نے بڑا معصوم سا سوال کیا. انہوں نے کہا سر ہمارے جہاز کدھر تھے؟ اچھا، معصومانہ سوال. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہمارے جہاز کدھر تھے؟
انہوں نے کہا ہمارے جہاز بعد میں آئے تھے. میں نے کہا دیر سے کیوں آئے تھے؟ تو ہم جیسے بچے کہ بھائی مار کے کیوں نہیں بھگا دیا؟ تو ہم نے کہا نہیں تو وہ ایسے چھیڑا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خود پھر بڑے ہو کے باندھ جانا بھگا دینا تھا. مطلب وہ استاد نے چھیڑا تھا کہ خود بن جانا. اور سر آپ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, اب آپ جب بھی کوئی آپ کے استاد کی بات ہو, امام عالم صاحب کی بات ہو, یا کوئی بھی پرانا جو آپ کا وقت گزرا ہوا ہے, مجھے پتہ ہے ایفیلیشنز ہوتی ہیں بندے کی اس ٹائم پہ, ان کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں اور وہ یاد اور انسٹنٹ ایک دم دماغ میں آپ کی آتی ہے, فلیش بیکس جسے کہتے ہیں, اور آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. نیچرل ہے, آئی ایم ہیومن بینگ آبویسلی, یہ قدرتی بات ہے نا, آئی مسٹ ایکسیپٹ دس. اس میں تو لوگ تو کہتے ہیں بڑے سخت جان ہوتے ہیں یہ, نہیں سخت جان ہونا اور چیز ہوتا ہے, بٹ ایک ہیومینٹی والا یا ایک انسان والا جو کمزوریاں سب کے اندر ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں. ویسے کیا چیز سر ایموشنل کرتی ہے سب سے زیادہ, جو دیکھیں یہ آنکھیں نم کر دیتی ہو؟ دیکھیں زندگی سب نے گزار لینی ہے. میں اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں, اور آپ جیسے نوجوانوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. دیکھیے اس وقت 8 ارب آبادی ہے دنیا کی, ٹھیک. آپ یہ بتائیے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں ایک فرق ہے سب سے بڑا, انسانوں کے خواب ہوتے ہیں, جانوروں کے خواب نہیں ہوتے. ایمبیشنز ہوتے ہیں انسانوں کے. بالکل ٹھیک. جب آپ کے ایمبیشنز پورے کرنے کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, میں کیوں فائٹر پائلٹ بنا, میں سمجھ رہا تھا کہ دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ مطلب میرے لیے کچھ ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, پورا ہو گیا, اور اتنی سسپینشن ہوتی ہے, اتنے ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, اس کے باوجود بن گیا. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے دنیا میں 8 ارب آبادی ہے, کتنے لوگ اس دنیا پر اپنا سگنیچر چھوڑ کر جائیں گے؟ بہت کم سر. قائد اعظم نے پروفٹس تو نکال دینا, وہ تو اللہ کی طرف سے بلیس تھے, اسپیشلی بلیس تھے. قائد اعظم نیلسن منڈیلا, انہوں نے کیا کیا اس دنیا پر سگنیچر کر کے گئے کہ میں آیا تھا, یاد رکھنا. دیکھیں میری نظر میں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ قبرستان چلے جائیں, وہاں پہ ایک کتبہ پڑھیں کسی کا, اس کے اوپر ایک تاریخ پیدائش لکھی ہوتی ہے اور ایک تاریخ وفات لکھی ہوتی ہے, ٹھیک, درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. نہ تاریخ پیدائش آپ کے کنٹرول میں ہے, اور نہ ہی موت. نہ موت آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کے کنٹرول میں صرف ڈیش. یس. کتنا پاورفل ڈیش گزارا, کتنا میموریبل گزارا, کتنا سکسیزفل گزارا, کتنا سوسائٹی کو آپ ریلیونٹ رہے اور پے بیک کیا, اس کے لیے آپ یاد رکھے جائیں گے. کیا بات. سو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ڈیش. تو میں اپنے ڈیش کے لیے ابھی بھی پڑھاتا بھی ہوں, کام بھی کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ڈاکومنٹری بھی بنا رہا ہوں. میرے دوست گولف کھیل رہے ہیں. کبھی ہوتا نہیں کہ یار تم لوگ گولف کھیلتے رہتے ہو, میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ نہیں, ان سے ناراض نہیں, میں ان سے ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا, میں نے گولف سیکھی نہیں ہے اس لیے کہ میں کچھ اور کام کر سکتا. نہیں سر, آپ اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے بھی گولف پہ لے کے جایا کریں. جم خانہ جاتے ہیں سر؟ نہیں, میں جا سکتا ہوں, میں ممبر جا سکتا ہوں. آپ بھی ممبر ہو گے سر؟ گولف نہیں کھیلتا. ٹھیک ہو گیا سر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور جس طرح سے آپ نے ویل ایکسپلین طریقے سے سارے لوگوں کو بتایا اور گائیڈ کیا, اور آگے فیوچر کی پروڈکشن بھی کرتے ہوئے کہ ہم اپنے گھوڑے ہمیں تیار رکھنے ہیں, اور ہمیں کوئی بھی دشمن جب آنکھیں دکھائے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کا. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ سن کر آپ کے بھی جذبے بلند ہوئے ہوں گے. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے, اور آنے والے وقت میں آپ کیسے پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.